بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، سبق نمبر 72 ہے اور فصل فی الامر بالید چل رہی ہے، اور باب تفویض الطلاق، یعنی مرد کا عورت کو طلاق سونپنا، اس کے حوالے کرنا، اس کو اختیار دینا، اس سے متعلق بات چل رہی ہے۔ اس کے اندر پہلی فصل فی الاختیار تھی کہ اختیار کا لفظ چونکہ وہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے تو اس لیے اس کو پہلے مقدم کر دیا اور اس کی تفصیل ہوگی۔ اب جو ہے فصل فی الامر بالید، امر بالید کے ذریعے سے جو عورت کو وہ کہتا ہے کہ امر کی بیدی کی، کہ آپ کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو ان الفاظ سے جب وہ عورت کو اختیار دے گا تو عورت کی طرف سے کچھ جو جوابات آئیں گے تو ان میں عورت کے کچھ مختلف الفاظ ہوں گے، کبھی وہ کنایہ لفظ کے ساتھ جواب دے گی، کبھی اختیار کے ساتھ دے گی، کبھی صراحتاً طلاق کے ساتھ وہ جواب دے گی، تو اس صورت میں پھر احکامات بھی بدلتے رہیں گے۔ اور اس طریقے سے امر کی بیدی کی اور اختیاری کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے، دونوں کے اندر جو ہے وہ جو شرائط ہیں وہ یعنی دونوں میں کامن ہے، مثلا نفس کا ذکر کرنا یا اس میں جتنی بھی باقی شرائط اختیاری کے اندر تھی وہ اس میں بھی ہے۔ لیکن امر کی بیدی کے اندر اور اختیاری میں فرق یہ ہے کہ اختیاری میں ایک سے زیادہ طلاق کی نیت نہیں کر سکتا تھا، امر کی بیدی کے اندر ایک سے زیادہ کی بھی نیت کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر عموم زیادہ ہے۔ والامر یومئذ للہ کے اندر جیسے امر کے اندر ہر ایک یعنی چونکہ امر آ جاتا ہے اس لیے اس میں عموم ہے تو اس میں نیت ہو سکتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پوری فصل کا خلاصہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ فصل جو فصل فی الامر بالید ہے، فاتحۃ الباب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ فاتحۃ الباب میں 3 ابحاث ہیں۔ البحث الاول 2 جڑواں مسائل پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، امر بالید کے جواب میں عورت کا لفظ اختیار یا دوسرے کسی کنایہ الفاظ کے ساتھ جواب دینا اور اس صورت میں طلاق کا حکم۔ نمبر 2، عورت کا طلاق صریح کے ساتھ جواب دینا۔ اور البحث الثانی یہ بھی 2 جڑواں مسائل پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، امر بالید کے لیے 2 اوقات مقرر کرنا جن کے درمیان میں کوئی زائد وقت حائل ہو، اور اس کے مقابلے میں دوسرا مسئلہ کہ 2 اوقات مقرر کرنا جن کے درمیان میں کوئی تیسرا وقت حائل نہ ہو۔ اور خاتمہ بھی 2 مسائل پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، طلاق کے اختیار کو مجلس کے ساتھ مقید کرنا۔ نمبر 2، فصل فی الامر بالید۔ سب سے پہلے 2 جڑواں مسئلے ہیں کہ شوہر نے جب امر کی بیدی کی کہا تو عورت اس کے جواب میں کنایہ الفاظ استعمال کرے گی یا اختیار کا لفظ استعمال کرے گی، اور اسی کے ساتھ دوسرا مسئلہ کہ عورت صراحتاً صریح طلاق کا لفظ استعمال کرے گی۔ تو سب سے پہلے ہم کنایہ الفاظ دیکھتے ہیں عورت کے جواب میں۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَنْوِي ثَلَاثًا، شوہر نے عورت کو کہا کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ یہ عموم ہے تو اس میں اس نے 3 طلاقوں کی نیت کر لی۔ اور آگے سے کہیے قد اخترت نفسی بواحدۃ، اختیار کے لفظ استعمال کیا اور ساتھ نفس کا بھی، کہ میں نے اپنے نفس کو بواحدۃ ایک مرتبہ کے ساتھ اختیار کر لیا ہے۔ نفس کو اختیار کرنے کا مطلب کہ اپنے آپ کو طلاق دینا۔ فہی ثلاث، تو یہ 3 طلاقیں شمار ہوں گی۔ لأن الاختیار یصلح جوابا للامر بالید، یہاں سے 2 باتیں ثابت کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ طلاق ان الفاظ کے ساتھ واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، نفس طلاق، کیونکہ امر کی بیدی کی جواب میں اخترت نفسی کہہ رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہو جائے گی واقعہ، اس لیے کہ لأن الاختیار یصلح جوابا للامر بالید، اختیار کا جو لفظ ہے یہ امر بالید کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ لکونہ تملیکا کالتخییر، کیونکہ یہ بھی
یعنی یہ امر بالید یہ بھی کوئی کہ دوسرے کو طلاق کا مالک بنانے کے معنی میں ہے، جس طریقے سے اختیار کے اندر بھی دوسرے کو مالک بنانا ہوتا ہے طلاق کا، تو دونوں ایک ہی معنی میں ہے، لہٰذا ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ جواب میں بولا جا سکتا ہے۔ والواحدۃ صفۃ الاختیارتی، اب یہاں سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں کیسے واقع ہوگی، یہاں پہ 3 طلاقوں کی نیت کی جو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، حالانکہ عورت نے تو بواحدتن کہا ہے، تو بواحدتن سے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک طلاق ہونی چاہیے، فرماتے ہیں نہیں، واحدتن جو ہے نا یہ صفت الاختیارتی، یہ اختیارتن کی صفت ہے جو محذوف ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ اس طریقے سے قد اخترت نفسی باختیارۃ واحدۃ، یعنی مرۃ واحدۃ، کہ میں ایک مرتبہ کے ساتھ اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں، اپنے نفس کو اختیار کرتی ہوں، تو لہذا ایک ہی مرتبہ اختیار کرنے کا مطلب یہ کہ جو آپ لفظ بول رہے ہیں اس سب کو میں ایک ہی مرتبہ ایکسیپٹ کرتی ہوں، تسلیم کرتی ہوں، تو اس نے تو 3 طلاقوں کی نیت کی، لہذا ایک ہی مرتبہ سے تسلیم کرنے سے وہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ فصار کأنہا قالت، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اخترت نفسی بمرۃ واحدۃ، اختیارۃ واحدۃ تائے وحدت کی ہے اختیارۃ کے اندر، لہذا مرۃ واحدۃ کے معنی میں، وبذالک یقع الثلاث، اس طرح کی گفتگو سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہو گیا اس مسئلے کا، یعنی اس بحث کا پہلا مسئلہ جس میں کنایا الفاظ وہ بول رہی ہے۔ وَلَوْ قَالَتْ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي بِوَاحِدَةٍ، اگر وہ صراحتاً یہ لفظ بولتی ہے کہ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي بِوَاحِدَةٍ، کہ میں نے ایک کے ساتھ اپنے آپ کو طلاق دے دی، تو فرماتے ہیں کہ اب اخترت نفسی بتطلیقاً، یا یہ کہتی ہے کہ اپنے نفس کو میں نے ایک طلاق کے ساتھ اختیار کر لیا، تو اس صورت کے اندر 3 نہیں ہوں گی، اگرچہ شوہر نے 3 کی نیت بھی کی ہو پھر بھی 3 نہیں ہوگی، ایک بائنہ طلاق ہوگی، لأن الواحدۃ نعت لمصدر محذوف، کیونکہ یہ جو واحدہ ہے یہاں پر، پہلے تو واحدہ جو تھا وہ اختیارتن کی صفت تھا، یہاں پر جو واحدتن ہے یہ تطلیقتن کی صفت ہے، یہاں پہ تطلیقتن کی صفت ہے، لہذا جب تطلیقتن کی صفت ہے تو تطلیقہ کا مطلب ایک طلاق، اس میں طے وعدت کی ہے، تو یہاں پر ایک طلاق شمار ہوگی، وہاں پہ اختیارتن ایک مرتبہ کا معنی ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْأُولَى الاختیارہ، کہتے ہیں کہ مصدر محذوف جو پہلے مسئلے میں تھا وہ الاختیارتن تھا، اور وہ فی الثانیۃ التطلیقہ، یہاں پہ جو ہے تطلیقتن محذوف ماننا پڑے گا، کیونکہ طلقت کا صیغہ اس پر دلالت کرتے کہ یہاں پہ تطلیقہ ہے، جیسے کہ اگلے صورت کے اندر تطلیقتن کی صراحت ہے۔ الا انہا تکون بائنہ، اب اشکال ہوتا ہے کہ جب آپ تطلیقتن مانتے ہیں، عورت بھی صراحتن کہہ رہی ہے طلقت، تو پھر تو طلاق رجعی ہونی چاہیے، فرماتے کہ نہیں، ہوگی طلاق بائنہ، لأن التفویض فی البائن ضرورت ملکیہا امرہا، یہ اس طریقے سے بھی عبارت ہے، اور ضرورت ملکیہا امرہا یہ اس طریقے سے بھی ہے، اور لأن التفویض فی البائن، یہاں تک جملہ مکمل ہو جاتا ہے، فی البائن ان کی خبر ہے کہ جو شوہر کی طرف سے تفویض ہے طلاق، وہ بائن طلاق ہے، کیوں؟ ضرورت ملکیہا امرہا، عورت کے اپنے معاملے کی مالک بننے کی ضرورت کی وجہ سے، مطلب یہ ہے کہ امر کی بیدی کی کنایہ لفظ ہے، شوہر اس کو یہ الفاظ بول رہا ہے، تو کنایہ الفاظ سے تو ہوتی ہی طلاق بائن ہے، تو شوہر کے الفاظ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ طلاق بائن دینا چاہتا ہے۔ اب عورت کے الفاظ کے اندر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب اس کے ہاتھ میں معاملہ دیا جا رہا ہے تو وہ معاملہ تو طلاق بائن کی صورت میں دیا جا رہا ہے، تو جب طلاق بائن کی صورت میں وہ اپنے معاملے کی مالک ہے تو اس کی ضرورت میں سے یہی ہے کہ تفویض جو ہو رہی ہے وہ بائن کے اندر ہو رہی ہے، تو تفویض کرنا یہ اس عورت کے اپنے معاملے کے مالک ہونے کی ضرورت کی وجہ سے ہے، کیونکہ اسی وجہ سے ہی وہ عورت طلاق بائن مراد لے سکتی ہے کہ جب مرد کی طرف سے ہی اس کو طلاق بائن کی ہی سونپی گئی ہے، لہذا عورت بھی آگے طلاق بائن ہی اپنے آپ کو دے، تاکہ مرد اور اسیر الصفت المذکورۃ فی التفویض، تفویض کے اندر جو صفت مذکور ہے، شوہر کے الفاظ میں جو تفویض کرتے ہوئے طلاق کے اندر صفت مذکور ہے طلاق بائن ہونے کی، کیونکہ امر کی بیدی کی کنایہ لفظ ہے، تو مذکورۃ فی الایقاع، وہ پھر طلاق واقع کرنے کے جو عورت کے الفاظ ہیں اس کے اندر بھی وہ مذکور ہو جائے گی، کس طریقے سے کہ ادھر بھی طلاق بائن ہے
مرد کے کلام میں بھی اور عورت کے کلام میں بھی طلاق بائن اگر ہوگی تو تب جا کر وہ صفت جو مرد کے کلام میں تھی وہ ادھر عورت کے کلام میں بھی مذکور ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں طلاق بائن ہی دینی پڑے گی، طلاق رجی نہیں ہوگی. وَإِنَّمَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِي قَوْلِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ. اچھا، 3 کی نیت اس کے امر کی بیدی کے اندر کیوں درست ہے؟ ورنہ اختیاری کے اندر تو نیت درست نہیں ہے، ورنہ باقی تو فرق نہیں ہے اختیاری اور امر کی بیدی کی میں کوئی بھی نہیں، دونوں کنایا لفظ ہیں، دونوں سے طلاق بائن ہوتی ہے، لیکن اس میں 3 کی نیت کر سکتا ہے، اختیاری میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ایک فرق بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ امر کی بیدی کے اندر 3 کی نیت کرنا درست ہے. کیوں؟ لأنه يحتمل العموم والخصوص، کیونکہ یہ عموم اور خصوص کا احتمال رکھتا ہے، عموم اور خصوص کا احتمال اس کے اندر رہے، کیونکہ امر یہ ایک ظاہر ہے کہ عموم ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو کسی خاص معاملے کے لیے بولا جاتا ہے اور عموم بھی ہے، والامر یومئذ للہ کے اندر کیا عموم ہے. ونیت الثلاث نیت التعمیم، اور 3 کی نیت کرنا یہ گویا کہ تعمیم کی نیت ہے نا، گویا کہ عموم کی نیت کر رہا ہے، طلاق کو عام کرنے کی نیت کر رہا ہے، تو لہذا امر اس کے لیے مناسب ہے. بخلاف قولی اختیاری، بخلاف اختیاری کے قول کی کہ لأنه لا يحتمل العموم، یہ عموم کا احتمال نہیں رکھتا، کیونکہ اختیار ایک اختیار ہے، یعنی اختیار، لفظ اختیار، اس کے اندر کوئی اتنا بڑا عموم ہے ہی نہیں، کہ تحقیق ہو چکی ہے کہ اس کے اندر تعمیم نہیں ہو سکتی.